حساب ملا۔ آئے میں مساجد اور اسماعیل کے ذریعے سے جہاں جہاں جس جس گھر کے اندر اس گھر کے دروازوں کو کھڑکیوں کو روشن دان کو چھوٹی ہوئی میری آواز اس گھر پر رہنے والی خواتین تک پہنچ رہی ہے۔ وہ خواتین جو ماں کا درجہ رکھتی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر، وہ خواتین جو اسلامی رشتے سے میری بہن لگتی ہے وہ مجھے اپنا بھائی سمجھ کر اس محمد انس کو صلوات سلام کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المصطفیٰ ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفیٰ وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذو النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصدقه الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفرقة قبضه البر الزهراء وفرقة قبضه البر الزهراء سيدة النساء وفيه سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد العاصم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ماذا على ردد مخالف السنة مرشدنا أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العميد المكي المبين المعين الأمي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاكرين والشاكرين والعارفين والعاملين والحمد لله رب العالمين. رات میں دوشے نہیں بلغ العلا بکمالہ ہے جنہی کے دم سے یہ روشنی کا شفق گزا بجمالہ نانا نبی بقا علی حسنت جمیع خصالہ ہے جس کے در پہ گدا علی صلو علیہ وآلہ اقبلا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار مرحبا دوشے نبی پر ہے دشالہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے اہل نور تیرا سب بھرا بے تک حضرات محترم نوجوان کمیٹی نے ذکر حسین کا اہتمام کیا، امام حسین کے ذکر کی محفل کو سجایا. بارش آئی آپ کا امتحان لے کر چلی گئی، بارش نے آپ کا امتحان لیا، آپ ہارے نہیں ڈٹے رہے. بارش امتحان لیتی رہی، آپ ڈٹے رہے. آپ نے باہر انتظام کیا، بارش نے امتحان لیا، آپ نے مدرسہ راہی نجات کے اندر اس محفل کو سجایا. آپ نے یہ بتایا کہ حالات کیسے بھی ہم کلندرانہ انداز سے حالات کے سامنے ڈٹے رہے. آپ نے یہ بتایا کہ ہم ستارے ہیں، اگر ٹوٹ دی گئے تو زمین پر نہیں گریں گے. آپ نے بتایا کہ ہم سمندر ہیں، دریا ہمارے اندر آ کر کے اپنا وجود ہو سکتا ہے، ہم کسی دریا کے اندر نہیں جائیں گے. آپ کے اسی جذبے کو دیکھ کر، آپ کے اس حوصلے کو دیکھ کر، کلندرانہ انداز سے حالات کے سامنے ڈٹا رہنا دیکھ کر کے یہ محمد انس رضا کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں کرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں کرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں کرتا. کسی شاعر نے کہا تھا بھروسہ مت کرنا کبھی سانسوں کی دوری، چھتیں محفوظ رہتی ہے حویلی ٹوٹ جاتی ہے. کسی دن پیاس کے بارے میں مجھ سے پوچھئے زندگی، کنویں میں بالٹی ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے. ناز نہ کر اے زندگی تیرا بھروسہ، آدمی ریت کا پتلا ہے رکھا
کے ہوٹوں پہ کبھی ہلکا سا تبسم بھی نہ تھا۔ ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے۔ حضرات محترم، خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ موت زندگی کی حقیقت ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کلیجہ پانی بن جاتا ہے۔ آج کا میرا یہ خطاب ہمارے قوم کے نوجوانوں سے، نوجوان نسل جو ہے ان سے ہمارا یہ خطاب ہے کہ اگر نوجوان آج کا سدھر گیا تو آنے والی نسلیں اگر نوجوان لائن پر آ گیا تو آنے والی نسلیں سدھر جائیں۔ کیا موت نے ہمیں یہ دن نہیں دکھایا کہ آدمی گھر آتا ہے، پردیس سے آ کر کے بیٹھتا ہے، دل میں خیال رہتا ہے کس کا حساب کرنا، صبح میں اس کا حساب کرنا، صبح اٹھ کر کے اس کو پیسہ دینا، صبح اٹھ کر اس کو پیسہ دینا، اس سے پیسہ لینا ہے، اس سے پیسہ لینا ہے۔ بڑے بڑے ارمان اپنے دل میں سجایا ہے، یہاں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے انسان خواب کتنے بڑے دیکھ رہا ہے، دیکھ رب العزت نے مجھے تیرے دروازے پر بھیج دیا ہے، میرے رب نے مجھے تیرے دروازے پر بھیج دیا ہے۔ آج ہم اناج اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، سال بھر کا چاول اکٹھا ہے، سال بھر کا اناج اکٹھا ہے، گیہوں دال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا 100 برس کا سامان ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ کیا موت نے یہ نظارہ ہمیں نہیں دکھایا کہ انسان پردیس سے آتا ہے، اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، اسے اتنی پڑھائی کراؤں گا، اسے یہ پڑھاؤں گا، اسے ڈاکٹر بناؤں گا، اسے انجینئر بناؤں گا، اسے کلکٹر بناؤں گا، اسے عالم دین بناؤں گا، اسے حافظ قرآن پڑھاؤں گا، حافظ قرآن پڑھاؤں گا، اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، اسے مصطفیٰ کے دین کا عالم بناؤں گا، اس کے چہرے پر سجا ہوا چہرہ بھی دیکھوں گا، اس کے سر پر سجا ہوا چہرہ بھی دیکھوں گا، اس کی شادی ایسے کروں گا، اس کی شادی ویسے کروں گا۔ رات میں سپنے سجائے تھے، صبح مسجدوں سے، صبح کا سورج جب نمودار ہوتا ہے تو مسجدوں سے انہی کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ کیا موت نے ہمیں یہ منظر نہیں دکھایا ہے؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سننے ملتا ہے کانوں میں لیڈ لگا کر کے سویا تھا، صبح انتقال ہو گیا ہے۔ کانوں میں لیڈ لگایا تھا، لیڈ کانوں میں لگایا تھا، چارجر جو ہے چارجنگ پوائنٹ بھی لگا ہوا تھا، چارجر کی آئسیاں ہوئی، چارجر سے کرنٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے، کرنٹ موبائل میں آتا ہے، موبائل کی آئسیاں ہوتی ہے، اور موبائل کی جب آئسیاں ہوئی تو اس کی لیڈ کی پن موبائل میں لگی ہوئی تھی، اس موبائل کی لیڈ کا پائپ اس کے منہ میں تھا، اور چارجر کی آئسیاں ہوتی ہے، جہاں بلاسٹ ہوتا ہے اس سے انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا موت نے یہ منظر نہیں دکھایا ہے؟ موت نے یہ منظر نہیں دکھایا؟ عزیز دوستو، بزرگو، آج کچھ کا جھگڑا ہے، آج نام کا جھگڑا ہے، کوئی اپنے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنے سے اچھے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنے لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ عقل کی چھلا کرتے ہیں لوگ، اس کی حیثیت نہیں کہ ہمارے سامنے آ سکے، لیکن جب موت نے اپنے سینے سے لگایا ہے تو وہ انسان جو گھنٹوں چہرے گھنٹوں نہا کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، آج اس کے چہرے سے مکھیاں ہٹانے والے بھی دوسرے ہیں، آج اس کے چہرے سے مکھیاں بھی دوسرے ہٹا رہے ہیں۔ سڑک پہ چلتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک کی گندگی میرے کپڑوں پر آ جائے، میرے جسم پر آ جائے، میرے جسم ناپاک ہو جائے، اور جب موت نے سینے سے لگایا ہے تو اس کے جسم کو دھونے والے بھی دوسرے ہیں، اس کو نہلانے والے بھی دوسرے ہیں۔ ذرا سوچیے، آج نام کا جھگڑا ہے، آج کچھ کا جھگڑا ہے، اس کی حیثیت
بھی لگا دو, یہاں پہ پنڈی لگا دو, کوئی سراغ باقی نہیں رہنا چاہیے. یہاں سے لمحے کی توجہ چاہوں گا, وہ دوست جو تم سے محبت کرتے تھے قبرستان کا میلہ چھوڑ کر آ گئے ہیں, وہ بھائی جو تم سے محبت کرتے تھے تمہیں قبرستان کا میلہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, تمہارے باپ جو تم سے محبت کرتے ہیں قبرستان کا میلہ چھوڑ کر آ رہے ہیں, تمہارا بیٹا جو تم سے محبت کرتا تھا لیکن لمحہ رونے کو تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے زندگی گزاری ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ گزاری ہے, جب سارے لوگ آپ کو قبرستان کی اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر کے جائیں گے, آج ہم گھر میں رہتے ہیں, لائٹ میں رہتے ہیں, روشنی میں رہتے ہیں, تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. جب قبر کی اندھیری کوٹری میں پہنچیں گے, قبر میں پہنچیں گے, وہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے, وہ کیڑوں کا گھر ہے, وہاں سکون کیسے ہوگا؟ قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی, وہاں پہنچیں گے. اے مصطفیٰ کے غلاموں کان کھول کر کے سنو, نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کان کھول کر کے سنو. جب آپ کے عزیز و ہمارے آپ کے دوست و احباب, آپ کے بھائی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کے والد ہے, جب آپ کو قبرستان اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر آئیں گے, جب وہاں سے واپس آئیں گے, جیسے ہی فرشتے چہرے سے کفن ہٹائیں گے, مصطفیٰ روح سے چمن ہٹائیں گے, فرشتے کہیں گے مبارک ہو تیری قبر میں نبیوں کا امام چلا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری قبر میں نبیوں کا امام چل کر ہو گیا ہے. اور آج ہم نوجوان ہیں, آج ہمارے قوم کا نوجوان ہے جو خرافاتوں میں لگا ہے, جو شیطانیوں میں لگا ہے, اسی نبی کے فرمان سے لگا ہے. جس نبی نے ہمارے لیے راتوں میں سجدے کرے گئے, جس نبی نے ہمارے لیے صلائے بلند کی ہے, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, کیا ہم اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈ تک پہنچانے کے لیے نماز. آج ہم دیکھتے ہیں, ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا سنیچر کے دن کہ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ لاکھوں کروڑوں ایک پوسٹ پر اگر امام حسین کا نام لکھا آ جائے تو ہزاروں کی تعداد میں زندہ باد لکھا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ موبائل زیادہ تر نہیں چلاتے, میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ اتنے زیادہ حسینی ہے تو امام کے پیچھے سفر خالی ہے, مسجدوں میں سفر خالی کیوں ہے؟ جب اتنے حسینی ہندوستان کی دھرتی پر ہے تو پھر مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن سوچا ہے کبھی کہ جس کے نام کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں ہمارے اس امام نے ہمیں کا پیغام دیا, کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اماموں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. امام حسین کا واقعہ ہم سنتے ہیں, امام حسین کے بعد کربلا کے واقعات کو ہم سنتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. جب آتا ہے, جب ایک پوائنٹ عالم بولتا ہے کہ حسین نے سجدے میں سر کٹا کر نماز کو بچایا ہے, تب امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس حسین نے نماز کے لیے, جس حسین نے نماز کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا, کیا اس حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز. کیا اس حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اے مسلمانوں, آج سب سے زیادہ کوتاہی اگر کسی چیز پر کی جاتی ہے وہ نماز. ہمارے قوم کا نوجوان نماز پڑھتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کرتا ہے, اور ہمارے قوم کا نوجوان ہے محرم میں ریلیوں پہ ریلیاں نکالے گا, لیکن نماز کے لیے کہہ دیا جائے ہمارے قوم کا نوجوان. کیا یہی پیغام امام حسین نے دیا تھا؟ مسلمانوں سوچو, آپ کی نماز میں کیا پاور ہے؟ کیا آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی تھی تب آپ نے دیکھا؟ آسٹریلیا کے ایمازون جنگل میں جب آگ لگی, بڑی مشینیں پھیل گئی, ہفتوں آگ لگی, آگ بجھنے کا نام نہیں ہے, بڑی مشینیں پھیل گئی. تب مسلمانوں رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے, اور روڈوں پہ جو دعا لگی ہے تو ایمازون کے جنگل کی وہ آگ بجھنے میں 24 گھنٹہ
مسلمانوں کی 2 رکعت کا پھر نماز 2 سے 24 گھنٹے میں مسلمانوں آپ کی نماز کیا پاور رکھتی ہے آپ کی نماز؟ ایک مثال سمجھا کو چلتے نہ پہنچ کہ خدمت وقت کی تلوار میرے فکر و نظر کی مطالعہ کی کرنے پر حافظہ ہے اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کی بیان محبت میں حاضر ہوئے حضرت اللہ مولانا مجید و شفاق کا خطاب کیا. ایک مثال سمجھا دلی کی جامع مسجد شب قدر الوداع جمعہ صبح کی اذان 12:30 نمازی آنا شروع 12:45 بجا مسجد بھر 1 بجا مسجد سے باہر مسلے آئے 1:30 بجا سڑکوں پر مسلے آئے جماعت کا وقت ہوتے ہوتے دلی کی جامع مسجد سے لے کر قطب مینار تک مسلے ہوئے. پولیس نے بیریئر لگایا کوئی نہیں جا سکتا. کہاں منسٹر ہے نہیں جا سکتا, منتری ہے نہیں جا سکتا, سی ایم ہے بالکل نہیں جا سکتا, پی ایم ہے نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہاں مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے, مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہاں سے جملہ دینا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندو سے مسلمان کو محبت نہیں, مسلمان سے ہندو کو محبت نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان نماز پڑھتا ہے شوقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا. پولیس بیریئر لگا دیتی ہے, بتائیے کیا وہ پولیس والا مسلمان ہے؟ تو پولیس والا کہتا ہے تو نماز پڑھ, میں تیری حفاظت پہ کھڑا, رکوع کر تیری حفاظت پہ کھڑا, سجدہ کر تیری حفاظت پہ کھڑا. تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر دعا مانگ کی ہندوستان کا عمل شانتی بنی رہے, تیری حفاظت پہ میں کھڑا ہوں. وہ پولیس ہے بیریئر لگا کہ کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان رب کی عبادت کر رہا ہے. اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ایک وقت کی نماز, آپ کے ایک وقت کی نماز جب پورے دلی شہر کا نقشہ بدل سکتی ہے, ایک وقت کی نماز جب پورے دلی شہر کا نقشہ بدل سکتی ہے, تو اے مسلمان نوجوانوں آپ 5 وقت نمازیں پڑھنا شروع کر دو. جب آپ کی ایک وقت کی نماز دلی شہر کا نقشہ بدل سکتی ہے تو قسم خدا کی جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگو گے تو اس ہندوستان کا نقشہ بدلنے ضرور نہیں. اس ہندوستان کا نقشہ بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارا نوجوان ہندو نماز ہو, ہمارا نوجوان ہندو نماز ہو قرآن سے, جس قرآن کو امام حسین نے نیزے پہ پڑھا ہے, میرا نوجوان قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتا, قرآن دین کی تعلیم سے دور جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو. آپ کو اگر بننا ہے پڑھائی کرنا ہے تو ساری پڑھائی کرو, کیونکہ ہر علم علم دین ہے. شرط یہ ہے کہ ہر علم حاصل کرنے کا رسائل ہے, ہر علم علم دین ہے. لیکن مسلمان ہے اے مسلمانوں, ویسے بھی آج وقت زیادہ بھی ہو رہا اور آپ ہماری بچے کی جو سامنے کے انشاءاللہ کبھی ہوگا بجا ہے. بس اتنا کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ اپنے آپ کو خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں سے نمازیں ادا کریں, نماز پڑھتے رہو. آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. آج کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں, روزی روٹی نہیں چلتی ہے. اللہ کی عبادت میں رہو, اللہ کی عبادت کرو. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, I have created jinn and human for my worship. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہم خرافاتوں میں لگے. بس اسی کو میں اسی آیت اپنی بات میں خطاب کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کی, جہاں سے سوال ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف تیری عبادت کرے, صرف اور صرف تیری عبادت کرے. تو پروردگار عالم ماں باپ کا خیال کیسے رکھے, اپنے بھائی کا خیال کیسے رکھے, پروردگار عالم اپنے عزیز و اقارب کا خیال کیسے رکھے, اپنے بزرگوں کا خیال کیسے رکھیں گے. تو اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے
نبی کا چلنا دیکھیں، آپ نبی کا بیٹھنا دیکھیں، آپ نبی کا اٹھنا دیکھیں، جس طریقے سے نبی کھاتے تھے آپ نبی کا کھانا دیکھیں، جس طریقے سے نبی چلتے تھے آپ ان کا چلنا دیکھیں۔ جب آپ نبی کے چلنے کی طرح چلو گے تو آپ کا چلنا عبادت ہوگا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ بیٹھتے تھے اس طریقے سے اگر آپ بیٹھو گے تو آپ کا بیٹھنا عبادت ہوگا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کھڑا ہونا عبادت ہوگا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ اپنی زندگی گزارتے تھے آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کا زندگی گزار کر عبادت ہو جائے گا۔ جب ہر لمحہ آپ کا ہفتہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ بیان کر رہا تھا، یہاں بھی بول کر کے جا رہا ہوں، اے نوجوان کمیٹی سنو، مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑو، مصطفیٰ کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑتے رہو، مصطفیٰ کی سیرت سے نسبت قائم کرو کہ جس کو مصطفیٰ سے نسبت ملی ہے اس کے درجات بلند ہو گئے ہیں، جس کو مصطفیٰ سے نسبت ملی ہے اس کے درجات بلند ہوئے ہیں اور جس انداز میں بلند ہوئے ہیں بس آخری لمحے میں بتا رہا ہوں اس انداز میں مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے جس کو مصطفیٰ سے نسبت ملی ہے اس کے درجات کیسے بلند ہو گئے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائک، ملائک کے بیٹے بیارک، بیارک کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمکلیکنام، لمکلیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زرعار، زرعار کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عادل، عادل کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناہر، ناہر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے انبا، انبا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے بحر، بحر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ بس چل کے چلاتے 4 قسموں کے اندر تحریر کا پیغام لے جاؤ کہ یہ زندگی سنبھالیے، دل شاد کیجیے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجیے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے تو پڑھیے نمازیں، مسجد آباد کیجیے، اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔